السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، کوہ نور ہیرے کے سفر کی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیرا دنیا کا مہنگا ترین اور تاریخی ہیرا ہے۔ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا، جبکہ عورتوں کے لیے خوش بختی کا سبب۔ کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین، قیمتی اور اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرا 4000 سال قبل انڈیا میں دریافت ہوا۔ اس کے بعد یہ ہیرا مختلف بادشاہوں، راجاؤں اور حاکموں سے ہوتا ہوا آج کل انگلینڈ کی ملکہ الزبیتھ کے تاج میں جلوہ افروز ہے۔ انگلینڈ والوں نے اس ہیرے کو بہتر شکل میں لانے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ کرنے کے لیے تراش کر کے کچھ مختصر کر دیا ہے۔ اب اس کی موجودہ صورت 105 کیرٹ اور وزن 21 گرام ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کا قیمتی ترین ہیرا ہے۔ کوہ نور ہیرا انڈیا کے مختلف ہندو اور مسلمان حاکموں سے ہوتا ہوا 1526 عیسوی میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر ہے۔ مذکورہ کتاب میں بابر نے کوہ نور ہیرے کی کتاب میں لکھا ہے، یہ اس وقت قیمتی ہیرا ہے کہ اس کے عوض ملنے والی رقم سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس پہنچا۔ اکبر نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد اکبر کے پوتے شاہ جہاں نے اسے خزانے کے تجوری سے نکلوا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے بعد میں اسے ہیرے کو تخت طاؤس کی زینت بنا دیا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ میں قید کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کے قید خانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہیرے کو اس زاویے سے رکھوا دیا تھا کہ تاج محل کا عکس اس میں نظر آ سکتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے دوستو کہ اس ہیرے کو کوہ نور کا نام نادر شاہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد آج تک اسے کوہ نور کہا جاتا ہے۔ 1739 عیسوی میں جب نادر شاہ نے آگرہ اور دلی پر حملہ کیا تو واپسی پر تخت طاؤس کے ساتھ اس ہیرے کو بھی ایران لے آیا تھا۔ جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہیرے کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے کوہ نور نکلا، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ 1739 عیسوی سے قبل اس پتھر کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس خوبصورت اور چمکدار پتھر کی قیمت کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مشہور ہے۔ نادر شاہ کی ایک بیوی نے کہا تھا، اگر کوئی طاقتور مرد ایک پتھر مغرب کی جانب، ایک مشرق کی طرف، ایک جنوب اور ایک شمال کی جانب پوری قوت سے پھینکے، 5واں پتھر پوری قوت سے اوپر کی جانب اچھال دے، پتھروں کے درمیان چاروں اطراف کے گھیرے میں 5ویں پتھر کی بلندی تک سونے اور قیمتی چیزوں سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور ہیرے کی قیمت کے برابر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن مغل بادشاہ محمد شاہ کے کسی گھر کے کسی بھیدی نے نادر شاہ کو مطلع کر دیا کہ ہیرا محمد شاہ کی پگڑی میں چھپا ہوا ہے۔ ہیرے کے بارے میں خبر ملتے ہی نادر شاہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک تقریب کا آغاز کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ دلی کا تخت محمد شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تقریب کے دوران یک اس نے محمد شاہ سے پگڑی بدل دوستی کا اعلان کیا اور رسم کے مطابق اپنی پگڑی اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھائے اور پھر اپنی پگڑی اس کے حوالے کر دی۔ جواب میں محمد شاہ اسے اپنی پگڑی دینے سے انکار نہ کر سکا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد نادر شاہ اپنے کمرے میں گیا اور پگڑی کے بل کھول کر اس میں پوشیدہ ہیرا برآمد کر لیا۔ ہیرے کی چمک سے گویا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اس کی چمک دمک دے کر ستائشی انداز میں بے اختیار اس کی زبان سے نکلا تھا کوہ نور۔ 1747 عیسوی میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرا افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ 1830 عیسوی میں معزول حاکم شاہ شجاع نے کسی طرح وہ ہیرا حاصل کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کابل سے لاہور پہنچ گیا۔
وہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملا اور اسے ہیرا پیش کر کے درخواست کی کہ وہ ایسٹ انڈیا کے انگریزوں کو کسی طرح آمادہ کرے کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اس سے چھینا گیا اقتدار واپس دلائیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا اپنے پاس رکھ لیا اور 1839 عیسوی میں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد وہ ہیرا آریستیا کے جگن ناتھ مندر کو دان کر دیا جائے، لیکن اس کی وصیت پر عمل نہ ہو سکا۔ 1848 عیسوی میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرائط تحریر کی گئی تھی ان میں سے ایک واضح شرط یہ تھی کہ کوہ نور ہیرا انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ کوہ نور ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ HMS میڈاس نامی بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی منتقلی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس قدر رازداری برتی گئی تھی کہ جہاز کے ٹریزری آفس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس آہنی باکس میں کیا لے جا رہے ہیں۔ بہرحال تمام تر حفاظتی انتظام کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصاً پرخطر ثابت ہوا۔ گو کہ خطرے کی نوعیت مختلف تھی۔ جب وہ جہاز ماریش پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا شروع کر دیا، لیکن مارش کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ ماریش سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 عیسوی کو انڈیا سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچا۔ اس وقت کی انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوسی نے ہیرے کی انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تخت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا۔ اس نے لندن پہنچ کر کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ اسی طرح یعنی 1851 عیسوی میں کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکے۔ اس وقت 1851 عیسوی سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ 1976 عیسوی میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جم کالان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو لوٹایا جائے۔ جواب میں انہوں نے انکار ہی کیا۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج کل کوہ نور ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا ہے۔